ماضی کی یادیں ہمیں شیئر کرنی ہیں۔ اس میں میری ایک اطلاع کے مطابق جرمنی میں کوئی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا اور ایسی بات آپ کو پتہ چلی تھی کہ اس کے بعد آپ کو وہاں رکنے کا کہا گیا، آئی تھنک ویانا کی بات ہے، اور آپ نے وہاں رکنے سے انکار کر دیا جبکہ وہ دعوت اسلامی کے دینی کام سے ہی وہیں گئے تھے۔ تو وہ جو رکنے سے آپ نے انکار کیا اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، وہ کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے تو ماضی کی یادیں، یہ جو عنوان ہے پروگرام کا، اس تعلق سے دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں جو ایک ذہن دیا گیا وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہونے والے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کی صورت بھی رہے تاکہ رجوع الی اللہ کا سلسلہ ہو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف توجہ ہو۔ دو چیزیں پروگرام میں حاضری سے پہلے میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ماضی کی یادوں میں وہ غلطیاں، وہ گناہ، وہ خطائیں جو مختلف اوقات میں ہوئیں، اس طرف بھی ذہن جا رہا تھا کہ وہ ماضی کی یادوں میں ایک وہ بھی سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ میری زندگی میں ہونے والی تمام تر خطائیں معاف فرمائے اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ دوسرا ایک یہ بھی تھا کہ کی میں بھلا میں اپنے ماضی نو سی جاندہ کون نیازی نو، وہ نسبت اس کی برکتیں ہیں، وگرنہ تو گر تیرے نہ ہوتے سگے دنیا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو سلامت رکھے آمین۔ اور اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ ویانا کا واقعہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ویانا میں 2 دفعہ میرا جانا ہوا ہے۔ 27ویں رات رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کے حوالے سے، یہ یورپ کا، یورپ آسٹریا میں، آسٹریا، جی۔ ویانا۔ 27ویں رات اجتماع کا سلسلہ تھا، تو اجتماع کے بعد ملاقات میں جرمنی سے آئے ہوئے کو صاحب تھے جو ملے تھے، اچھا۔ اور انہوں نے وہ الگ انفرادی طور پر ہی اپنا وہ معاملہ وغیرہ شیئر کیا۔ وہ کافی آزمائش میں تھے اور اس وقت بھی ان کی کیفیت سے ان کی وہ گھبراہٹ، بے چینی اور پریشانی عیاں تھی۔ ان کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ وہاں جرمنی میں آباد ہوئے، وہیں جا کر انہوں نے شادی کا سلسلہ کیا، اور ان کی بیٹی تھی جس کی عمر شاید کو 17-18 سال یا اس کے آس پاس تھی، تو اس کی دوستی ہو گئی کسی عیسائی لڑکے کے ساتھ۔ وہ والد کو پتہ چلا کہ میری لڑکی کے یوں تعلقات وغیرہ کا سلسلہ ہے، وہ غیرت جوش میں آئی اور اس نے لڑکی کو جا کر سمجھایا کہ یہ تو کیا کر رہی ہے، مسلمان اور غیر مسلم اور بے حیائی والا کام تو یوں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اس انداز سے وہ گفتگو وغیرہ کا سلسلہ کیا۔ تو وہاں کے کئی ایک واقعات سے آپ بھی باخبر ہوں گے کہ اولاد کا سلسلہ کیا ہوتا ہے اگر اولاد اطاعت گزار نہ ہو تو۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی بہت ساری باتوں سے واقف ہوں گے۔ تو پہلے تو ان کا ملاقاتوں کا سلسلہ باہر تھا، گھر کے باہر ملاقات ہوتی تھی۔ جب والد سامنے آیا اور والد نے بات چیت کی تو اب گھر سے باہر ملنے کے بجائے اس نے گھر ہی بلانا شروع کر دیا، ضد آ گئی، ضد میں آ گئی۔ او، جب گھر بلانا شروع کیا اور گھر میں میل ملاقات کے سلسلے شروع ہوئے، یعنی اب بیٹی والدین کے سامنے اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈ کو گھر میں بلا کر اب ملاقاتیں کرنے لگی۔ پہلے باہر کا سلسلہ پہلے تھا، باہر کا تھا، اب گھر کا ہو گیا۔ والد نے جب بات چیت کی اور والد نے ذکر کیا تو اب اس نے گھر بلا کر تو گھر میں اوکے۔ ملاقات شروع کر دی۔ تو اب وہ والد کی آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ اور یہ سارے معاملات، تو اس نے ذرا غصے میں آ کر اس سے کوئی سخت گفتگو وغیرہ کی۔ یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ اس کی اپنی وائف وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، بیٹی کے سامنے یا شوہر کے سامنے؟ شوہر کے سامنے۔ اچھا۔ اور شوہر کو آ کر نا اس نے جو گفتگو کی، وہ گفتگو جو اس نے ذکر کی وہ یہ تھی کہ آج تجھے حیا یاد آ رہی ہے، اور آج تیری توجہ اس چیز کی طرف جا رہی ہے کہ میری بیٹی غلط کر رہی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میری اور تمہاری پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ اس کے بعد ہمارا ملاقاتوں کا سلسلہ جو جاری رہا وہ کس انداز کا تھا؟ کیا وہ گناہ نہیں تھا؟ آج بیٹی کی مرتبہ تمہیں یہ ساری باتیں یاد آئی ہیں۔ ابتداً تو یہ سلسلہ ہوا، یعنی ماں نے بیٹی کی سائڈ لی؟ بیٹی کی سائڈ لی اور شوہر کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ اوکے۔
اور اس کے بعد جب اس نے وہ سمجھانے کی کوشش کی تو بیچارہ ناکام ہو گیا، اور وہاں کا جس طرح کا کلچر اور جس طرح کا سلسلہ ہے، وہ انجام کار یہ ہوا کہ اس کو گھر سے نکال دیا گیا، کس کو؟ شوہر کو، اچھا، بیٹی اور ماں نے مل کر آدمی کو گھر سے نکال دیا؟ باپ کو اور اپنے شوہر کو، او ہو، اس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ آپ سے آ کر فریاد کرا تھا؟ دعا وغیرہ کے حوالے سے اس نے کہا کہ دعا کریں کہ حالات بہتر ہو جائیں، لیکن آپ کے تو اسد مدنی وہ کہتے ہیں نا کہ کیفیت جیسے کہ بندے آدمی سکتے میں آ جاتا ہے اس وقت بھی نہ وہ اس کا چہرہ، اس کا انداز اور منت بے سماعت بسی، کرنا اور بے بسی والی کیفیت وہ تصور میں بھی میرے سامنے آ رہی۔ تو ویسے تو ذہن ہوتا ہے UK، یورپ اور اس طرح کے ممالک کی طرف جانے کا، تو مجھے بعضوں کی طرف سے یہ کہا بھی گیا تھا کہ یہاں پہنچنا ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پہنچ تو چکے ہو۔ اور اس وقت میرے پاس کوئی اس طرح ذمہ داریوں کا سلسلہ بھی دعوت اسلامی کا نہیں تھا۔ میں پہلی مرتبہ جب گیا تو میرا درہ حدیث شریف اس وقت رہتا تھا ابھی، دوسری دفعہ جب میں گیا تو میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، درہ حدیث شریف میرا ہو چکا تھا، اور اس تنظیمی کے بعد آپ تو رکن شورا بھی نہیں بنے ہو گئے؟ نہیں، تنظیمی ذمہ داریاں بھی اس طرح کی نہیں تھیں، نئی فراغت کی صورت ہوئی تھی۔ جو 12 ماہ کے اسلامی بھائی تیار ہوتے تھے مدنی قافلے وغیرہ کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، اس حوالے سے ان دنوں کی باتیں؟ یعنی میرا جو سفر ہوا تھا نا وہ 12 ماہ کے حوالے سے نہیں تھا، یہ اس کے علاوہ تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ جی۔ تو میرے ذہن میں ایک جو چیز آ رہی تھی کہ ایک تو یہ واقعہ، اور اس کے علاوہ بھی مختلف لوگوں سے وہ کچھ نہ کچھ وہ خبریں اور اپنے حالات واقعات لوگ سناتے ہی تھے۔ تو مجھے جو ایک خدشہ جو بار بار آ رہا تھا نا وہ یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں اپنی پہلی نسل کو بندہ سنبھال سکتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی اولاد یا اپنی نسلوں ہی میں کوئی اس طرح کا یعنی آپ نے اس جرمنی والے واقعے سے ایک سبق اور عبرت کا پہلو لیا، جی، اور آپ نے اپنے لیے یہ فیصلہ کیا کہ یار پاکستان بھلا ہے، مجھے نہیں رہنا۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ جو بھی ہم نے رکن شورا حاجی اسد مدنی سے سنا، اس میں عبرت تو ہے، اور یہ واقعی ایسے حالات خالی ایک فیملی نہیں ہے، اگر مبالغہ نہ ہو تو شاید ہزاروں فیملیز ہیں جو کہ صرف یورپ خود ہی یوں سمجھیے کہ 27 سے 30 ممالک یورپ میں آتے ہیں، جو یورپین ممالک جو کہلاتے ہیں، اور وہاں سے لوگ راستہ نکالتے ہیں اپنا ترقی کا سفر کے نام پر، راستہ نکالتے ہیں UK کا کہ ہم UK میں جا کر سیٹلڈ ہو جائیں گے، اور جب UK پہنچ جاتے ہیں تو گویا کہ یہ اپنی ایک طرح سے اپنی منزل کو پہنچے۔ اب وہ پہلے 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال تک کہ ان کا یہ سارا سفر جاری رہتا ہے، پھر وہاں یہ رہتے ہیں، وہاں ان کی ایک نسل تو 2 نسل، جیسا آپ نے ابھی اسد بھائی سے سنا۔ اچھا، اب یہ واقعہ صرف ان جگہ کا نہیں ہے، یہ بہت سارے ممالک میں، اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، اس میں اس طرح کے، کیونکہ وہاں لاز ایسے ہیں، وہاں کے انوائرمنٹ ایسا ہے، وہاں کا ماحول ہی کچھ اس طرح کا ہے، اور اس میں ایشیا کے بھی کچھ ممالک آ جائیں تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ جس میں اس طرح غیر مسلموں کے ساتھ دوستیوں کا سلسلہ بھی ہونا، اور پھر اس میں مزید گناہ اور ناجائز معاملات کا ہو کر پھر اس میں فریڈم کے نام پر ایک بے شرمی اور بے حیائی کو جو پروموشن ملی ہوئی ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، گھر میں آنا۔ اچھا، والدین کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہاں جو آپ نے واقعہ سنا ہوا تو بیٹی اور ماں نے مل کر بندے کو گھر سے نکال دیا گیا، تو ہی گھر سے نکل۔ حالانکہ اگر اسد بھائی دیکھا جائے تو وہ جو ماں سائیڈ لے رہی تھی وہ بھی غلطی کر رہی تھی، کیونکہ چلیں اگر باپ کا قصور تھا بھی ماضی میں، اور باپ کو ایسا اس نے کوئی غلطی کر بھی لی تھی ماضی میں، تو کیا مطلب کہ گناہ کرنے والا کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو اسے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتا؟ اور ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یار میں نے ماضی میں غلط کیا، تو اب اس کے ساتھ یہ کہنا کہ تم نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، تو بعض اوقات تو غلطی کرنے والے کو ہی احساس ہوتا ہے کہ غلطی کا نتیجہ کیا نکلا۔ اصل میں جو حکم قرآنی ہے نا وہ اگر پیش نظر رہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، صحیح ہے۔ تو اس کو اگر ندامت ہو رہی ہے اس پر، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دین والی زندگی گزاریں،
حیا والی زندگی گزاریں. تو کسی بھی عمر میں جا کر اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ تو تعاون ہی ہونا چاہیے. مگر یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ایک ہمارا طبقہ ہے کہ جو دنیاوی آسائش، دنیاوی دولت، دنیاوی عیش اور دنیاوی آپ یوں کہہ لیں کہ گلیمرائز لائف کو اتنا زیادہ وہ اس کو پسند کر لیتا ہے کہ اس میں وہ اپنے دین کے معاملے میں وہ کام کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اپنی اولاد کے معاملے میں وہ چیزیں کر جاتا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. احساس شاید اس کو پھر بہت بعد میں ہوتا ہے، اور یہ لوگ بڑی تعداد میں ہیں جنہیں فیل ہو چکا ہے کہ ہم مطلب کہ مسٹیک کر چکے تھے. اچھا یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ باہر رہنے والی تمام فیملیز ایسی ہوں. الحمدللہ ہمارے خود مبلغین وہاں ایک سے ایک ہیں. یورپ میں ہمارے ایک سے ایک مبلغین ہیں، مبلغات ہیں، ہمارے اسلامی بہنیں ہیں، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے. لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں کہ یہ جتنی بھی مطلب کہ جو دین کی سمجھ رکھنے والی بھی فیملیز ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے گھر میں ایک عمل کا سلسلہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اس کے باوجود بھی یہ اپنی فیملیز اور اپنی نسلوں کے تعلق سے اتنا ہی پریشان ہے جتنا بھی آپ نے رکن شورا حاجی اسد مدنی سے سنا کہ وہ مطلب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی فیملی اور اپنی نسلوں کو داؤ پہ لگا دوں. داؤ پہ لگ چکی، اور جو ہیں وہ بھی اگر مجھے دیکھیں گے اور سنیں گے تو ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ پریشان اور تشویش تو ان کو رہتی ہے. کیونکہ جب بچہ آپ کے گھر میں ہے بہت سیف سائڈ بھی اگر ہے، لیکن 24 آور تو بچہ گھر میں رہتا ہی نہیں ہے. پھر وہاں کچھ رولس ایسے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو تعلیمی اداروں میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے پڑھنے کے لیے، پھر اسکول، پھر کالج اور پھر یونیورسٹیز. اچھا اگر آپ دینی تعلیم کی طرف لاتے تب بھی وہاں کے اس طرح کے انسٹیٹیوشن کو وہ زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے کہ جناب دینا ہی دینا ہے. تو ہر جگہ پر ہوم اسکولنگ کا بھی پرمیشن ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو مجموعی طور پر یہ ہے تو آزمائش. اب اس میں جو ہیں ان کے لیے سر دست تو یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں، ان کے دینی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رکھیں، گھر میں مدنی چینل چلتا رہے. اور جو موبائل فون کے ساتھ جو پریشانی ہے وہ اس کا تعلق ملک سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق تو دنیا بھر سے ہے. ٹی وی اور موبائل دنیا میں کہیں بھی ہیں، اس کی تباہیاں تقریباً ایک ہی جیسی اس کی تباہیاں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن دعوت اسلامی کا ایک آپشن آپ کے سامنے موجود ہے مدنی چینل کی صورت میں، اور دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس کی صورت میں موجود ہیں. بچوں کے لیے غلام رسول اور کنیز فاطمہ اور اس طرح کے جو ہمارے کارٹون وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے اصلاحی طور پر جو اصلاحی پیغام ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ اس کا پھر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ یوں ہیں، تو کیا ملک تو کیا بیرون ملک اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس دعوت اسلامی جیسی ایک مدنی چھتری موجود ہے. اس کو مدنی امبریلا کہہ لیں آپ، وہ موجود ہے کہ جس کو اپنے مطلب اس کا سایہ لے لیں تو اللہ نے چاہا تو یہ جو فتنوں کی برسات جو ہو رہی ہے نا، فتنے برس رہے ہیں، اس سے اللہ نے چاہا تو بہت حفاظت رہ سکے گی. یہ دعوت اسلامی کی اس مدنی امبریلا، مدنی چھتری کو اگر اپنے سر پر لینے میں کامیاب ہو جائے. اسی میں نا